الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد العظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حصہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 752 پر جمعہ کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فضائل روزے جمعہ، حدیث نمبر 1 و 2 میں صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم پچھلے ہیں دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور قیامت کے دن پہلے، سوا اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد یہی جمعہ وہ دن ہے کہ ان پر فرض کیا گیا، یعنی یہ کہ اس کی تعظیم کریں، وہ اس سے خلاف ہو گئے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دوسرے لوگ ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے دوسرے دن کو وہ دن مقرر کیا یعنی ہفتہ کو، اور نصارہ نے تیسرے دن کو یعنی اتوار کو، اور مسلم کی دوسری روایت انہی سے ہے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے، فرماتے ہیں ہم اہل دنیا سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن پہلے کہ تمام مخلوق سے پہلے ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 3، مسلم بابو داؤد و ترمذی و نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن میں جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ حدیث نمبر 4 و 5، ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ بہقی اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انتقال کیا، اور اسی میں نفخہ ہے، دوسری بار سور پھونکا جانا، اور اسی میں صاعقہ ہے، پہلی بار سور پھونکا جانا۔ اس دن میں مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا درود کیوں کر پیش کیا جائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما چکے ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر جو درود پڑے گا
پیش کیا جائے گا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اور موت کے بعد؟ فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6 و 7 میں ابن ماجہ، ابو لبابہ بن عبد المنظر اور احمد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ و عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ نمبر 3، اور اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دیا جائے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی فرشتہ مقرب آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 8 تا 10 بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا۔ اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ رہا یہ کہ وہ کون سا وقت ہے، اس میں 2 روایتیں ہیں۔ اس میں روایتیں تو بے شمار ہیں، بہت ہیں، ان میں 2 قوی ہیں۔ ایک یہ کہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ اس حدیث کو مسلم ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ جمعہ کی پچھلی ساعت ہے۔ امام مالک و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن و احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی وہ کہتے ہیں میں کوہ طور کی طرف گیا اور کعب الاخبار سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے توریت کی روایتیں سنائیں اور میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انہیں اترنے کا حکم ہوا اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ اور اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پالے تو اللہ تعالیٰ سے جس شے کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ کعب نے کہا سال میں ایسا ایک دن ہے؟ میں نے کہا بلکہ ہر جمعہ میں ہے۔ کعب نے توریت پڑھ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور
کعب الاخبار کی مجلس اور جمعہ کے بارے میں جو حدیث بیان کی تھی اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ کعب نے کہا تھا کہ ہر سال میں ایک دن ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کعب نے غلط کہا۔ میں نے کہا پھر کعب نے توریت پڑھ کر کہا بلکہ وہ ساعت ہر جمعہ میں ہے۔ کہا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی ساعت ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ اور بخل نہ کرو۔ کہا جمعہ کے دن کی پہلی ساعت ہے۔ میں نے کہا پچھلی ساعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھتے میں اسے پائے اور وہ نماز کا وقت نہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھے وہ نماز میں ہے؟ میں نے کہا ہاں فرمایا تو ہے۔ کہا تو وہ یہی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے نماز کا انتظار مراد ہے۔ حدیث نمبر 11 ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حدیث نمبر 12 طبرانی اوسط میں بسند حسن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بے مغفرت کیے نہ چھوڑے گا۔ حدیث نمبر 13 ابو یعلا انہی سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ جمعہ کے دن یا رات میں مرنے کے فضائل۔ حدیث نمبر 14 احمد و ترمذی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالی اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ حدیث نمبر 15 ابو نعیم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حدیث نمبر 16 حمید نے ترغیب میں ایاس بن بکیر سے روایت کی کہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 17 عطا سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان مرد یا مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ حدیث نمبر 18 بہقی کی روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن۔ حدیث نمبر 19 ترمذی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا۔ اس نے کہا یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری، جمعہ اور عرفہ کے دن، یعنی ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ عز و جل نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن دوہری عید تھی کہ جمعہ بھی تھا اور عرفہ بھی، یہ دونوں دن مسلمانوں کے عید کے ہیں، اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور 9ویں ذی الحجہ۔ فضائل جمعہ۔ حدیث نمبر 20، مسلم و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں، اور 3 دن اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، فضول کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اسے ہٹا دے۔ حدیث نمبر 21، طبرانی کی روایت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کفارہ ہے ان گناہوں کے لیے جو اس جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کے درمیان ہیں، اور 3 دن زیادہ، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 مثل ہے۔ حدیث نمبر 22، ابن حبان اپنی صحیح میں ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے اور جنازے میں حاضر ہو اور روزہ رکھے اور جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ حدیث نمبر 23، ترمذی بافادہ تصحیح و تصحین، راوی کے یزید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں جمعہ کو جاتا تھا، ابیہ بن رافع ملے، انہوں نے کہا تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ کی راہ میں ہیں۔ میں نے ابو عبس کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں گرد آلود ہوں وہ آگ پر حرام ہے۔ اور بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ عبیہ کہتے ہیں میں جمعہ کو جا رہا تھا، ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا۔ جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک جمعہ کے فضائل و برکات بیان فرما رہے تھے، یہاں سے صفحہ نمبر 757 پر جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم سے جمعہ رہ جائے۔ حدیث نمبر 24 تا 26، مسلم، ابو ہریرہ و ابن عمر اور نسائی و ابن ماجہ، ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالی ان کے
دلوں پر مہر کر دے گا، پھر غافلین میں ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 27 تا 31 فرماتے ہیں جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اس کو ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم ابو الجعد طبری سے، اور امام مالک نے صفوان بن سلیم سے، اور امام احمد نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور حاکم نے کہا صحیح بشرط مسلم ہے، اور ابن خزیمہ و حبان کی ایک روایت میں ہے جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے، اور رزین کی روایت میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے علاقہ ہے، بے تعلق ہے، اور طبرانی کی روایت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ منافق لکھ دیا گیا۔ اس کتاب میں جو نہ محو ہو نہ بدلی جائے، یعنی اس کتاب میں منافق لکھ دیا گیا جو نہ مٹے اور نہ بدلی جائے۔ اور ایک روایت میں ہے جو 3 جمعے پے در پہ چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کو ابو یعلا نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بسند صحیح روایت کیا۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعے پر استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 32 احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ سمورہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بغیر عذر جمعہ چھوڑے 1 دینار صدقہ دے، اور اگر نہ پائے تو آدھا دینار، اور یہ دینار تصدق کرنا شاید اس لیے ہو کہ قبول توبہ کے لیے مددگار ہو، ورنہ حقیقتاً تو توبہ کرنا فرض ہے۔ حدیث نمبر 33 صحیح مسلم شریف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قصد کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہ گئے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 34 ابن ماجہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور فرمایا اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرو، اور مشغول ہونے سے پہلے نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، اور یاد خدا کی کثرت اور ظاہر و پوشیدہ صدقہ کی کثرت، جو تعلقات تمہارے اور تمہارے رب عز و جل کے درمیان ہیں ملاؤ۔ ایسا کرو گے تو تمہیں روزی دی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی، اور تمہاری شکستگی دور فرمائی جائے گی، اور جان لو کہ اس جگہ اس دن میں اس سال میں قیامت تک کے لیے اللہ عز و جل نے تم پر جمعہ فرض کیا۔ جو شخص میری حیات میں یا میرے بعد ہلکا جان کر اور بطور انکار جمعہ چھوڑے، اور اس کے لیے کوئی امام یعنی حاکم اسلام ہو، عادل ہو یا ظالم، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کی پراگندگی کو جمع فرمائے گا نہ اس کے کام میں برکت دے گا۔ آگاہ اس کے لیے نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ، نہ نیکی، جب تک توبہ نہ کرے، اور جو توبہ کرے اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ دارقطنی انہی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ عز و جل اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض ہے، مگر مریض یا مسافر یا عورت یا بچہ یا غلام پر
اور جو شخص کھیل یا تجارت میں مشغول رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے اور اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے۔ جمعہ کے دن نہانے اور خوشبو لگانے کا بیان۔ یہاں تک جمعہ کی وعید مکمل ہوئی۔ یہاں سے صاحب بہار شریعت جمعہ کے دن غسل کرنے اور خوشبو لگانے کا ذکر پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 36 تا 38 صحیح بخاری میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی کے قریب قریب ابو سعید خدری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی متعدد طریقوں سے روایتیں پیش ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 39 و 40 احمد ابو داود و ترمذی و افادہ تصحین و نسائی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم و افادہ تصحیح اوس بن اوس، اور طبرانی اوس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نہلائے اور نہائے اور اول وقت آئے اور شروع خطبہ میں شریک ہو اور چل کر آئے، سواری پر نہ آئے اور امام سے قریب ہو اور کان لگا کر خطبہ سنے اور لغو کام نہ کرے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کا عمل ہے، 1 سال کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام کا اس کے لیے اجر ہے۔ اور اسی کی مثل و دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی روایتیں ہیں۔ حدیث نمبر 41 ہے، بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہر مسلمان پر 7 دن میں 1 دن غسل ہے کہ اس دن میں سر دھوئے اور بدن۔ حدیث نمبر 42 احمد و ابو داود و ترمذی و نسائی و دارمی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فابیہا اور اچھا ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ حدیث نمبر 43 ابو داود و اکرمہ سے راوی کہ عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ جمعہ کے دن آپ غسل واجب جانتے ہیں؟ فرمایا نہ، ہاں یہ زیادہ طہارت ہے، اور جو نہائے اس کے لیے بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔ حدیث نمبر 44 ابن ماجہ وسند حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن کو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے عید کیا، تو جو جمعہ کو آئے وہ نہائے اور اگر خوشبو ہو تو لگائے۔ حدیث نمبر 45 احمد و ترمذی بسند حسن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان پر حق ہے کہ جمعہ کے دن نہائے اور گھر میں جو خوشبو ہو لگائے، اور خوشبو نہ پائے تو پانی یعنی نہانا بجائے خوشبو ہے۔ حدیث نمبر 46 و 47 طبرانی کبیر و اوس میں صدیق اکبر و عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، تو جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ حدیث نمبر 48 طبرانی کبیر میں روایت سقات ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں، جمعہ کا غسل بال کی جڑوں سے خطائیں کھینچ لیتا ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعے کے دن تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص غسل کرنے اور خوشبو لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔